موضوع الدرس في أحوال السعداء في الجنة سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الأوفي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تعلق بهم. وهذا راجع إلى التفسير الأول. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جن لوگوں کی اولاد ایمان والی تھی اور وہ اللہ کی فرما برداری پہ رہی، اللہ قیامت والے دن ان کو جنت کے اندر اکٹھا کر دیں گے، اور اولاد صغار جو ہے چھوٹی اولاد وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی. وَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُفَسَّرٌ أَصْرَحَ مِنْ هَذَا. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد وهو اختيار ابن جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زازان عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت يا رسول الله فغلدي منك قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء
وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد إلى آخره. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن الامام احمد، امام احمد کا بیٹا حضرت عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان ولدین ماتا لہما فی الجاہلیت، کہ یا رسول اللہ میری اولاد، میرے دو لڑکے جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما فی النار، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہوں گے چونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں. فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. اب حضور نے دیکھا کہ بی بی خدیجہ کے چہرے پہ اس بات سے کراہت آئی تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں ان کا مقام اللہ دکھا دیں کہ وہ کس حال میں ہے تو تمہیں پھر ان سے بغض ہو جائے گا. تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فولدی من کا، جو میری اولاد، جو میرا بیٹا آپ سے ہے اور فوت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں ہے. قال ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمنین واولادهم فی الجنہ، ایمان والے اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ جنت میں ہوں گی. وان المشرکین واولادهم فی النار، اور مشرک جو ہیں اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گی. یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک رائے ہے علماء کہ جو لوگ کافر ہیں اور ان کی اولادیں بھی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کافر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگی اور ایمان والوں کی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگی. ایک مسلک، ایک مذہب، ایک رائے یہ بھی. اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو لوگ جن کی اولادیں بچپن میں فوت ہو گئیں یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ اعراف میں ہوں گے، یعنی نہ جنت میں نہ جہنم میں بلکہ درمیان میں ایک مقام. یہ دوسرا قول. تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو لوگ بچپن میں فوت ہو گئے تو مومن کی اولاد مومن ہے اور کافر کی اولاد جو ہے وہ اصولاً بظاہر کفر کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، مکلف ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے لیکن وہ مومنین کے گویا خادم ہوں. تو یہ تین قول ہیں. اور بعض ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ توقف کریں اور کوئی حکم نہ دیں، اللہ جانے اور اللہ کا کام. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کے دلائل موجود ہیں. اب جو لوگ حضور کے زمانے میں جیسے بی بی خدیجہ کی پہلی اولاد فوت ہو گئی تو ابھی تو نبوت بھی نہیں آئی، حضور پاک کو نبوت بھی نہیں ملی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی نہیں بنی چونکہ بی بی خدیجہ تو پہلے شادی شدہ تھی، اس شوہر سے اس کی اولاد تھی. اور وہ زمانہ ایسا زمانہ فطرت ہے کہ 600 سال میں کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے کہ آدمی خاموش رہے کہ جن معاملات سے ہمارے بارے ہمیں سوال ہی نہیں کیا جائے گا قیامت میں تو ہم بلا وجہ اپنے آپ کو کیوں الجھائیں ان مسائل. اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانے، جو بھی ہوگا اللہ. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث یہ بہت بڑا آدمی ہے، یعنی جس کا لقب ہے، یہ محدثین کے نزدیک لقب ہوتے ہیں
امیر المؤمنین، الحافظ، الثقۃ، الثبت، یہ القاب ہیں. یہ ہر کسی کو نہیں کہے جاتے، اس کے لیے بہت بڑے بڑے شرائط ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے انسان کے استاد ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ امام بخاری کا استاد ہے ماشاءاللہ. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنا جلیل القدر شان والا آدمی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے. اسی لیے یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جیسے حافظ ابن حجر ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اکٹھے ہو جائیں، یعنی دونوں کی ایک تحقیق ہو، تو ان کے آگے پھر کون ٹھہر سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری رحمت. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی پھر ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی بھی یہ کہتے تھے کہ جب یہ دو امام کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں تو بس چپ کر جاؤ، مان لو مسئلہ. اچھا خدا کی جان دیکھیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، تو نہ پڑھنے پر یہ دونوں امام اکٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی اور سفیان ثوری بھی. ہاتھ سینے پہ باندھے یا ناف کے نیچے، اس میں بھی یہ دونوں امام اکٹھے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھو. رفع یدین کرنی چاہیے یا نہیں، یہ دونوں امام اکٹھے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. اب خود اندازہ کریں گے ان مسائل کا کیا مقام ہوگا. یعنی امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام سفیان ثوری کا بھی یہی فتویٰ. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، مجاہد تھے، جنہوں نے مسئلہ خلق قرآن پہ بڑے امتحان سے گزرے، جن پہ کوڑے برسائے گئے، جنہیں جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن اپنے موقف حق پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. ان کو تھوڑا سا حنفی لوگوں سے ناراضگی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جتنی ان کے مخالف تھے نا جی، یا وہ معتزلی تھے یا اکثر لوگ فروعی مسئلہ حنفی رکھتے. تو فطری بات ہے، ایک آدمی کسی کو جیل میں بھیجے، کوڑے مروانے کا سبب بنے تو اس سے وہ ناراض ہی ہوگا، راضی تو نہیں ہوگا نا. اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کھینچے رہتے ہیں کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود حق حق ہے. وہ کہتے ہیں جب تین امام کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں تو میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں. انہوں سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ تین امام کون سے؟ فرمایا امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہم. کہا کہ اگر یہ تین اکٹھے ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ فقہ کا بادشاہ ہے، اور امام ابو یوسف حدیث کا بادشاہ ہے، اور امام ابن محمد بن حسن جو ہے وہ ادب اور قواعد کا بادشاہ ہے. پھر یہ تین آدمی ایک مسئلے پہ متفق ہوں تو بس ہتھیار پہ ڈال دینا چاہیے. یہ بڑے لوگ تھے، ادب تھا، ایک دوسرے کی مخالفت تھی لیکن بے ادبی نہیں تھی. ایک دوسرے کے مسئلے پر اختلاف تھا لیکن علمی اختلاف تھا، وہ ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. تو اب دیکھیں کہ جب ان سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہ حضرت آپ کا یزید کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، کہ یزید کے دور میں حضرت حسین مظلوم شہید ہوئے ہیں، ان کا خاندان شہید ہوا ہے، اور اہل بیت رسول پہ بہت بڑا امتحان آیا، اور پھر یہ اسی کے دور میں واقعہ ہر رہا ہے کہ 3 دن
دن تک مدینہ منورہ میں قتل عام ہوا۔ سورج چھپ گیا، یعنی 3 دن تک اس دور کی تاریخ لگے، وہ کہتے ہیں صحابہ تابعین، وہ کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، سورج نظر نہیں آتا، اندازے سے ہم نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کہ ہم اس پہ لعنت بھیجیں، اس کو گناہگار سمجھیں، ہم اس کو گناہگار نہ سمجھیں، ہم کیا کریں؟ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ ہمیں فتویٰ دیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں اس امتحان سے بچا لیا کہ ہم اس وقت موجود ہی نہیں ہیں، موجود ہوتے اللہ جانے کیا ہوتا کہ ہم یزید کی طرف ہوتے، حسین کی طرف ہوتے، ہم امتحان میں ہوتے نا۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، تو اب زبان سے فتویٰ دے کہ تم مجھے قیامت میں پکڑوانا چاہتے ہو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے وہ جانے۔ انہوں نے کہا میں کیوں فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے کو کہتے ہیں توقف، کہ توقف کرو، اس کو کچھ نہ کہو، اللہ پر معاملے کو چھوڑ دو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو، پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اگر تحقیق کی جائے اور یزید کی غلطی نہ نکلے، زیادہ سے زیادہ اس کا دور حکومت تھا، بس وہ خود تو نہیں شریک تھا موقع قرب و بلا میں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی لیے بہت ساری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ التوقف، ایسے مسائل میں توقف کرو، نہ جنت کے فیصلے کرو نہ جہنم کے فیصلے کرو، اور لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدا، کہ یزید کا فسق و فجور ثابت بھی ہو جائے لعنت نہ کرو، کیوں؟ وہ تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی ہے اور یزید تابعی ہے، اور تابعی جو ہوتے ہیں وہ تو خیر القرون کے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہم کدھر جائیں؟ کیا کہہ سکتے؟ اور اگر ایک طرف ہمیں روایات ملتی ہیں کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ شرابی تھا، وہ ایسا تھا، اور دوسری طرف ہمیں روایات ملتی ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر میں حضور نے مدینے میں قیام کیا ہے، ابو ایوب انصاری کی وفات پر ان کا جنازہ پڑھانے والا جو ہے امام بن کے یزید ہے۔ اب صحابی کا جنازہ پڑھا رہے، اور وہ بھی ابو ایوب نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ تو اب ادھر ایسے روایات بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب جو تھے وہ کافروں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، کافر قلعے کے اندر تھے، مسلمان باہر سے منجنیق برس پتھر برسا رہے تھے، لیکن قلعہ بڑا مضبوط تھا، وہ ٹوٹنے میں نہیں آتا تھا، اور مسلمان جب ان کے قریب جاتے تھے تو وہ اوپر سے گرم کیا ہوا تیل پھینکتے تھے، کبھی گرم کیا ہوا پانی پھینکتے تھے، اور کبھی تیروں کو تیل لگا کے آگ لگا کے تیر پھینکتے تھے تاکہ آگ لگ جائے، تو مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب جو تھے چند جوانوں کے ساتھ یہ بڑھتے گئے، عین قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ کے شہید ہوئے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کیا، وہ رات ہو گئی، تو اب دشمن کا پروگرام یہ تھا کہ ہم حضرت ابو ایوب کی لاش نہ اٹھانے دیں، اور جو مسلمان لاش اٹھانے کے لیے آئے ہم تیروں کی بارش کر کے ان کو چھلنی کر دیں، اور لاش کی اتنی بے حرمتی کریں کہ ان کو دفن کرنے کا موقع ہی نہ دیں۔ کافر تھے۔ تو اسی یزید نے اس وقت کے ان کے کمانڈر کو خط لکھ کے پیغام بھیجا
کہ یا کلب یا کلاب الکفر، اس نے کہا ہے کفر کے کتے، اگر تم نے میرے مدنی کے میزبان کی لاش پہ ایک تیر برسایا میں تیری نسلوں کو بھی نہیں معاف کروں گا، انتقام لوں گا میں پھر ابو ایوب کا، ورنہ خبردار اس کی میت کو مت چھیڑو، ہمیں جنازہ اٹھانے دو، تمہاری ہماری لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ اس سے وہ گھبرا گئے تو وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے اور اس نے جنازہ پڑھایا اور دفن ہو۔ تو عجیب روایات ہیں۔ تو پھر ایسے حالات میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی توقف کرے کہ بھئی ہم سے نہ سوال ہوگا نہ قبر میں نہ حشر میں، تو اس لیے بابا یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ اب بظاہر یہی ہے کہ مومن اولاد باپ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، آگے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مشرکین کی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگی کہ بڑے ہوتے تو مشرک بنتے، اللہ تو جانتے ہیں نا، اور مومنین کی اولاد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو چھوٹے تھے، اور جو مومن اولاد بڑی تھی لیکن عمل تھوڑے تھے ان کو اللہ اونچا کر دے۔ یہ تو آیات ان کے بارے میں ہیں کہ تھے وہ ایمان والے اور تھے بھی ماشاءاللہ عمل کرتے تھے، لیکن ماں باپ کے عمل کو نہیں پہنچے تھے، تو اب اللہ ان کو اونچا کر دیں گے اللہ تبارک۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ، اور یہ امانت اور دیانت ہوتی ہے محدثین کی، یاد رکھو کہ سارے قول ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں۔ یہی دیانت اور امانت ہوتی ہے محدثین کی رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب قد قال الامام احمد حدثنا یزید قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن ابی النجود النبی صالح النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك اسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ النبی صالح النبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی حریرہ سے روایت کی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک مومن بندے کے درجے کو اونچا کر دیں گے، اور وہ پوچھے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے جو اونچا کر دیا گیا ہے یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے بے استغفار ولدک لک، تیرے بعد تیری اولاد جو تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے اس کی وجہ سے میں نے تیرا مرتبہ اونچا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اولاد جو ہے ماں باپ سے مل جاتی ہے تو کبھی ماں باپ کا درجہ اولاد کی وجہ سے بلند ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طرف ایمان ہو۔ یاد رکھیں اگر ایک کافر ہے اور دوسرا مومن ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فلا تزر وازرۃ وزر اخری، جیسے حضرت اکرمہ صحابی جلیل ہیں، لیکن ابی جہل لعنت اللہ علیہ جو ہے وہ کفر کا ستون ہے، اب حضرت اکرمہ کی طرف سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو نہیں پہنچے گا۔ جیسے بی بی آسیہ جنت کی حقدار ہے اور قیامت میں وہ بیوی بنے گی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، لیکن اس کی وجہ سے فرعون کو کوئی فائدہ پہنچے وہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں اگر دونوں ایمان والے ہیں اور ایک کا درجہ کم ہے، رات دن اولاد دعائیں مانگ رہی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اللہ اولاد کی دعاؤں سے بھی والد کے مرتبے کو اونچا کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو والدین کے لیے بھی دعا تب ہوگی جب ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اگر والدین کفر پہ مر گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔
یہ یاد رکھنا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے جب مناظرہ ہوا، جب کلام ہوئی اور ان کے والد شرک سے باز نہ آئے، حضرت خلیل کی بات نہ سنی، بلکہ غصے میں آ کے کہنے لگے میں تجھے پتھر ماروں گا، میں تجھے گھر سے نکالوں گا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب بات نہیں بنتی ہے، اب کٹھے رہنا مشکل ہو گیا ہے، اگر برداشت کروں تو شرک کو برداشت کروں، اور اگر برداشت نہ کروں تو والد کی شان میں کوتاہی کروں۔ اس لیے انہوں نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ انہوں نے کہا اچھا ابا جان السلام علیکم، یہ سلام متارکہ ہے، میں تمہارا گھر، تمہارا ملک، تمہارا علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخشش مانگتے رہے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں اللہ میرے ابے کو گناہ معاف کر دے، وہ کافر ہے، وہ بھٹکا ہے، ہدایت دے دے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دعائیں ہوتی رہیں، لیکن جب آزر حضرت ابراہیم کا ابا کفر پہ مر گیا، اللہ نے فرمایا جبریل اب جا کے میرے خلیل کو کہہ دے کہ اب خبردار اب اپنے ابے کے لیے کبھی دعا نہ مانگنا۔ اور اللہ نے بدلا دیا قرآن، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک مدت تک معافی مانگتے رہے باپ کے لیے، لیکن جب بات پکی ہو گئی کہ وہ کفر پہ مر گئے ہیں تو ابراہیم بری ہو گئے کہ بس اب کوئی دعا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، جیسے آدمی کی اولاد کا مسئلہ ہے اسی طرح والدین کا بھی تو ہے نا۔ جیسے والدین اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اگر والد اولاد بھی صالح ہو تو وہ ماں باپ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء ہوں گے، تمام دنیا ہوگی، حضرت ابراہیم کے ابا آزر کو فرشتے جو ہیں جہنم کے زیور پہنا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم چیخ پڑیں گے اور کہیں گے مولا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ لو یوم لا یخزی اللہ الذین آمنوا، اور آپ کا وعدہ تھا کہ لا یخزنی یوم یبعثون، آپ کا وعدہ تھا کہ میرے انبیاء میں تمہیں کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ ایو خزی من الاب الاباد۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ اس سے میری بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ حکم دیں گے کہ ابراہیم آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کریں گے تو اللہ حکم دیں گے کہ ابراہیم کا ابا آزر کی شکل جانور کی شکل میں بدل دو۔ اللہ فرمائیں گے ابراہیم مشرک کو کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا، میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے، مشرک جہنم میں رہے گا، لیکن ہم نے شکل بدل دی، کسی کو پتہ نہیں کہ کون ہے، ہم نے تمہارے احترام اور عزت کے لیے اس کی شکل تبدیل کر رہے گا جہنم میں، چونکہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں مرے کہ اللہ سے شرک نہ کرے وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو بندہ اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو سیدھا وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھیں شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دو خدا مانتا ہو، شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو
جو چیز خالص اللہ کے لیے ہے اس میں کسی غیر کو شریک کرے تو مشرک ہوگا۔ اب دیکھو عبادت اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، نظر نیاز سور پکار اللہ کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اب اس میں کسی پیر کو فقیر کو شریک کرے گا تو مشرک بن جائے گا کہ اللہ نے حکم دیا ادعونی مجھے پکارو، اور یہ کہے یا غوث اعظم یا داتا یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس سے بڑا شرک پر کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و اسی طرح عالم الغیب والشہادت، عالم ظاہر کا بھی چھپی چیزوں کا بھی اللہ ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہو کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، پیر بھی علم غیب رکھتے ہیں، تو مشرک ہے، اللہ کی صفت غیب میں شریک کر رہا ہے۔ اسی کا معنی مشرک ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ہر مقام پہ ہر جگہ وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم، اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کدھر ہو، جدھر ہو، جہاں ہو، جس جگہ ہو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جو انبیاء کو بھی ہر جگہ حاضر ناظر مانے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، وہ مشرک و کافر ہو گیا۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے حبر بڑے بڑے علماء اگر کوئی مسئلہ پوچھتا کہ حضرت میرا والد جو ہے فوت ہو گیا ہے، میں اس کے لیے حج بدل کروں، فرماتے وہ نمازی تھا؟ اگر وہ کہتا کہ سائیں نمازی تو نہیں تھا، فرمایا پھر اس کا حج بدل کا کوئی فائدہ نہیں، جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر کافر کے حج بدل کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح پوچھتے کیا وہ کبھی قبروں پہ سجدہ کرتا تھا، کبھی غیر اللہ کو پکارتا تھا، کبھی غیر کے نام پہ جا کے چادریں اور جانور چڑھاتا تھا؟ وہ کہتے ہاں، فرمایا وہ مشرک ہے، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا للہ و ان، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ میرا بھائی گناہگار، ہر بندہ گناہگار ہے، یاد رکھو کوئی ایسا بندہ نہیں جو گناہگار نہ ہو، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ ورنہ حضور نے فرمایا کلنا خطاؤون، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا وہ گناہگار بڑے اچھے ہوتے ہیں جو ڈر کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ ان کو پیارا رکھتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا ہمیشہ، ایک ہے گناہ، تو گناہ کس میں نہیں، ایک آدمی زنا کرتا ہے گناہ ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ نہیں، زنا پہ تو لعنت نہیں آئی، جھوٹ بولنے پہ تو لعنت آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک آدمی جناب شراب پیتا ہے، دوسرا شراب نہیں کرتا، چغل خوری کرتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جناب چغل خوری بھی نہیں کرتا، شراب بھی نہیں پڑتا، ماشاءاللہ صف اول میں نماز ہی پڑھتا ہے، نمازی ہے، سارا کاروبار بینکوں سے کرتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اللہ سے جنگ لڑ رہا ہے۔ یعنی سود کھانا یا کھلانا جو ہے، علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ سود کھانے والا جو ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے 70 دفعہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب جناب بتلائیں کیا حال ہے، کون بندہ ہے ہمارے ہاں جو سود سے بچا ہوا ہے؟ ہم تو عذاب میں آ گئے۔ اب دیکھیں حاجی ہے، اللہ سب کو حج نصیب کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حاجی سے 6 مہینے پہلے پیسے جمع ہوں گے۔ ایک اصول ہے، قانون ہے، نظام ہے، چلا آ رہا ہے۔ اب 2 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، پتہ نہیں کتنا ہے، جتنا بھی ہے پیسہ یہ آپ پہلے درخواست کے ساتھ جمع کریں گے، اور وہ پیسہ ان بینکوں میں فکس ڈپازٹ میں ڈال دیا جاتا ہے جو ان کو سود دیتے ہیں۔ صرف انہی پیسوں کا 6 مہینے کا 2 ارب روپے سود بنتا ہے۔
اور اس سود سے ماشاءاللہ حاجیوں کی خدمت ہوتی ہے. حج تو قبول ہو گیا نا. یہ جو ہمیں چھتریاں دیتے ہیں, گلے میں ڈالنے والے وہ ڈول دیتے ہیں بینکوں کی طرف سے, اور جناب آپ کے لیے دوائیں آتی ہیں, آپ کے لیے ڈاکٹر آتے ہیں, سارا خرچ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس پیسے سے وہ جو ماشاءاللہ خالص حلال کما کے بیٹھے ہیں. ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں, ویسے خود بھی بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت میاں مسعود دین پوری سلمہ اللہ حج پہ تشریف لائے, طبیعت خراب تھی. ہم راستے میں جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ سامنے ایک ڈسپینسری ہے حاجیوں کے لیے, ویلفیئر ڈسپینسری ہے, یہاں بڑے اچھے اچھے ڈاکٹروں کے جا کے دکھا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بس ان کو تو نہیں دکھاتے ہیں, کوئی ہسپتال اگر سعودی ہسپتال آ جائے تو پھر وہاں مجھے دکھا دینا. تو بہرحال میں نے پوچھا حضرت وہ اپنے لوگ تھے, زبان بھی سمجھ رہے تھے, بات اچھی طرح کر. انہوں نے کہا وہ تو سود والے پیسوں کی دوا ہے, اللہ کا بندہ تو مجھے حج میں کیوں خراب کرتا ہے؟ اب مجھے جناب بتائیں کہ ہمارے حج کیسے قبول ہوں گے؟ بس اللہ رحیم ہے, شاید مہربانی کر دے, ورنہ حالات کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر اندر حرام ہے تو حج مردود ہے. باقاعدہ حدیث ہے کہ بندہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک, اللہ حکم دیں گے فرشتے کو کہ اس بندے کو کہہ دو مأکلک حرام و ملبسک حرام و مشربک حرام و غذی بالحرام, تیرے کپڑے بھی حرام سے ہیں, تیرا لباس بھی حرام سے ہے, تیرا بدن بھی حرام کھا کھا کے پلا ہے, حجک مردود علیک لا لبیک ولا سعدیک, مجھے تیری حاضری منظور نہیں, حج تیرے منہ پہ مارتا ہوں, دباؤ. حضرت اللہ والے جو تھے, اولیاء اللہ جو تھے, سارا دن عرفات میں روتے تھے, مزدلفہ میں روتے تھے, مینا کی مسجد خیب میں روتے تھے کہ یا اللہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے ان غریبوں کا حج خراب نہ ہو جائے, میں گناہ گار ہوں, میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو محروم نہ کر دینا. وہ اتنا ڈرتے تھے. ہم حرام کھا کے ماشاءاللہ ہاتھ میں ببسی ہوتی ہے, دوسرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے, اور حاجی لبیک اللہم لبیک. یہ کون سا لبیک ہے یار؟ یہ کون سا لبیک ہے؟ آدمی نے احرام ناف سے اوپر باندھا ہوا ہے, سارا ناف کا حصہ ننگا نظر آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں دکھانے والے پر بھی لعنت ہے, دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے. خود حاجی لعنتی بن کے جا رہے ہو لبیک اللہم لبیک, نیچے دیکھتے ہیں نہیں کہ میری چادر کہاں ہے. نہ خدا کے لیے چھوڑیں گے مولوی مکی کیا کوئی 1.5 پیسے کا آدمی بھی نہیں ہے. لیکن ایمان سے مجھے کہیں, ہم بس میں بیٹھے ہوں یا مینا میں عرفات میں خیمے میں بیٹھے ہوں, سامنے ماشاءاللہ ساری غیر محرم عورتیں میک اپ سے سنگار سے ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہوں, اور دھوپ سے ماشاءاللہ لون کے کپڑے پہن کے پورا بدن اندر سے نظر آ رہا ہو, ہماری نظریں ان پہ ہوں, اور لبیک اللہم لبیک یہ قبول ہوگی؟ اب تو لاکھوں میں کوئی, مجھے یاد ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب حج کا دن آتا نا جی, تو 8 تاریخ کو 8 کو مینا جانا ہوتا ہے, تو فرماتے مولوی مکی بابا تم تو بڑے لوگ ہو, امیر آدمی ہو, تم لوگوں نے تو اس وقت آنکھ کھولی نا ماشاءاللہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر, اور میں تو بابا غریب فقیر بندہ ہوں, تو میں تمہارے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا, میں پیدل جاؤں گا, تم جانو, بچے جانے, فیملی جانے, گاڑیاں موٹریں کاریں, میں اپنا الگ جاؤں گا, اور انشاءاللہ زندہ رہا تو پھر مکے میں ملیں گے, مجھے نہ تلاش کرنا نہ مجھے ملنے کی کوشش کرنا. وہ جناب ایک کھیس اور ایک چھتری ہاتھ میں پکڑ کے کندھے پہ ڈال کے پیدل, اور جہاں دیکھ لیتے کہ بھئی اس آدمی کا پتہ ہے اس کو کہ میں مولوی خیر محمد ہوں, بس چپ کر کے اٹھ کے کسی دوسری جگہ بیٹھ جاتے, ایسی جگہ جہاں کوئی پہچانے بھی نہ کہ میں کون.
اور روٹی جناب، روٹی حضرت روٹی جو ہے لے کے دہی کی پیالی لے کے یا زمزم کے ساتھ سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ الحمدللہ وہ اپنے ملک میں بھی غریب نہیں تھا، سردار تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کو غریب تھے، بھیک مانگتے تھے ادھر آ گئے۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ بس تسلی ہونی چاہیے۔ اچھا کوئی بندہ ان کو پیسے دیتا، کوئی 50 ریال، کوئی 30 ریال، کوئی 10 ریال لے لیتے۔ اچھا پھر کیا کرتے؟ باب ملک عبدالعزیز پہ آج بھی وہاں جو اس زمانے میں لوگ تھے بوڑھے بوڑھے، ان سے قسم لے کے پوچھیں، وہاں کھڑے ہو جاتے کہ بابا کوئی غریب ہو تو مجھ سے پیسے لے لے۔ جو غریب کٹھے ہوتے، بچے کٹھے ہوتے، لوگ وہ سارا نکال کے دے دیتے، جیب خالی کرتے، پھر گھر جاتے۔ ایسا حج ہم تو نہیں کر سکتے بھائی، سیدھی بات۔ بس وہ کہیں سائے میں بیٹھ جاتے تھے، مل گیا سایہ ٹھیک ہے، نہیں ملا مسجد میں بیٹھ گئے، کسی خیمے کے سائے میں بیٹھ گئے، کچھ نہ ملا اسی اپنے کھیس کو ایسے کسی چیز سے 2 خیموں کے درمیان میں باندھ دیا، اسی دھوپ میں بیٹھ کے اپنا عرفات گزار لیا، پھر واپس پیدل۔ ہم تو ماشاءاللہ جناب ہماری تو ڈشز ہوتی ہیں نا، مینا میں بھی ڈشز اور عرفات میں بھی ڈشیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہوٹلوں کا باہر کا کھانا آئے تاکہ خالص حرام ہو۔ نہیں، باہر سے جو لوگ گوشت بھیجتے ہیں، مرغیاں بھیجتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہیں بھائی 1 لاکھ مرغی ایک ملک کو روز بھیجنی ہو، ایک مرغی کو ذبح کرنے کے لیے آپ اگر 2 سیکنڈ بھی دے دیں تو 1 لاکھ مرغی کے لیے کم از کم آپ کو 2 لاکھ سیکنڈ تو وقت دینا ہوگا نا۔ 2 لاکھ سیکنڈ کے منٹ بنا لیں، پھر ان کے دن بنا لیں، بتائیں کتنا وقت لگے گا؟ کیسے روز آپ کو سپلائی ہوگی؟ وہ تو مشینیں ہیں، چل رہی ہیں، کٹ رہی ہیں۔ السلام علیکم، ایک ٹیپ رکھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بس۔ اور ہم ماشاءاللہ چونکہ وہ گوشت ملتا ہے ہمیں 8 ریال کلو جو باہر کا ہے، اور یہاں اپنا ذبح کرو تو وہ ہوتا ہے کم سے کم 25 اور 30 ریال کلو کے درمیان میں۔ اب ہوٹل والا کہاں پاگل ہو گیا غریب کے 25 ریال کا گوشت خرید کے تمہیں 5 ریال کی پلیٹ دے گا، وہ انشاءاللہ وہ 8 والے کے بجائے بھی 6 والا ڈھونڈے گا۔ ہمارا حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے، ہر چیز آیت فنا در فنا۔ نہ مولوی پوچھتا ہے نہ پیر پوچھتا ہے کہاں سے کھا رہے ہیں، جو آ رہا ہے بس رگڑا دو، دیکھا جائے۔ اور جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بھئی اللہ نے بڑا غفور الرحیم ہے، ابو جہل کو بھی بخش دے گا، غفور الرحیم ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو وہ ابو لہب کو، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ کو بھی بخش دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس لیے کھل کے زنا کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کھل کے شراب، یہ معنی ہے غفور الرحیم ہے۔ او یار کوئی مولویوں کے ہاتھ میں جنت ہے؟ نہیں نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، کلب والوں کے ہاتھ میں جنت ہے، جن کے پاس تمہاری وہ کی ہوتی ہے نا، جو رات کو تم چابی کے تبادلے کرتے ہو، جنت کی چابی بھی ان کے پاس ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم تو بہر صورت گناہ گار ہیں، اور ہمارے گناہوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہ معاف فرما دے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کہتے جی کہ شیطان مکے میں مدینے میں ہوتا ہے، ہم جو ہیں تو شیطان کیوں نہیں ہوگا؟ ہم جو اس کے استاد موجود ہیں، شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان تو 2 ہوتے ہیں نا، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی، من الجنت والناس، قرآن میں ہم جب موجود ہیں۔ اب شیطان تو ہمارا شاگرد ہے، وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار حکم کرو، میں کیا کروں؟ اب شیطان پیچھے رہ گیا، ہم نمبر لے گئے اس سے۔ بہرحال سب کے ساتھ شیطان ہر جگہ ہوتا ہے۔
جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے معاف کیے ہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نماز میں بچنا چاہو تو نماز کے کلمات پہ غور کرو گے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک ایک حرف پہ غور کرو، پھر وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اب تم اگر کہو تو اللہ تو وسوسے تو آئیں گے، پھر یہ کوئی نماز تو نہیں ہے، تو مرغی کے ٹھونگے ہیں۔ سفر کے دوران سنت و نفل معاف ہے، پڑھو تمہاری مرضی۔ کہتے ہیں کہ امام رکعتوں میں اونچی نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ اونچا بھی سنتے ہیں اور آہستہ بھی سنتے ہیں، انہ یعلم الجہر وما یخفی، تو کچھ رکعتیں نمازیں جہری ہوتی ہیں، کچھ سری ہوتی ہیں۔ اگر مقتدی ہے تو حنفی مسلک میں فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے، اور اگر شافعی ہے پڑھا کرے۔ مسجد کی تصویر بنانا جائز ہے، کعبے کی تصویر بنانا جائز ہے، لیکن انسان اندر نہ آئے۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے انگلی پر غلطی سے رنگ لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو ثواب نہیں ہوا، جرمانہ کوئی نہیں۔ اگر جنازہ نماز ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی آدمی لیٹا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، ہو جائے گی نماز۔ اگر قرآن شریف ریڈیو سے یا ٹیپ ریکارڈر سے سن رہے ہیں تو پھر سجدہ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کی قرأت سن رہے ہیں تو آیت سجدہ پہ سجدہ ضروری ہوتا۔ بہرحال عقیقہ سنت ہے، اگر لڑکا ہے تو 7 دن کے بعد 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1، نہیں کیا تو نہیں کیا، بس ایک سنت تھی، محروم ہو گئے۔ کہتے جی کہ میرا آپریشن ہوا ہے، میں وزٹ ویزے پہ آیا تھا، عمرے کی خواہش تھی، پروگرام بھی یہی تھا کہ جہاز سے احرام باندھوں گا، لیکن آپریشن سے مجبور تھا، تو کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں آپ پہ۔ کینسر کے امراض کے لیے سب سے بڑا علاج زمزم ہے، یقین کامل کے ساتھ پلائیں۔ اور بعض علماء نے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ اس بیماری کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ اس آیت کو جو بھی دوائی دیں، پانی دیں، ہر وقت یہ پڑھ کے اس کو پلایا کریں۔ اور بہتر تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 1100 دفعہ پڑھ کے ان سب دواؤں پہ دم کر دو، پھر وہ پیتا رہے، کھاتا رہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زمزم کسی غیر مذہب کو دیں بالکل جائز ہے، ابو جہل وغیرہ زمزم نہیں پیتے تھے، اور کیا پیتے تھے؟ کہتے جی کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب جو بیان کرتے ہیں، مجھے کیا پتا، میں نے نہ سنا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ میری کل فلائٹ ہے، تو جب ہماری فلائٹ پاکستان میں پہنچے گی تو ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آپ ٹائم معلوم کر کے جہاز میں پڑھ لینا ظہر، کیوں ٹائم اپنا خراب کرتے ہو؟ نہ پڑھ سکو تو پھر اتر کے قضا پڑھنا۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہے، احرام گندا ہو گیا، دھو ڈالے، بدل ڈالے، کوئی بات نہیں۔ رکن یمانی پہ موقع لگے تو ہاتھ لگائیں، نبی میں اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوران طواف افضل وہ ہے جو حضور پاک نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور چاہتے تو قرآن نہ پڑھتے، حضور نے اپنی امت پہ احسان کیا کہ ایسے لفظ پڑھو جو ہر جاہل پڑھا لکھا سب پڑھ سکیں، سبحان اللہ الحمدللہ الحمد۔ یہ تو ہر آدمی پڑھ لیتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو جہیز دے لیکن وراثت میں حصہ نہ دے، سیدھا جہنم انشاءاللہ۔ آپ جہیز نہ دیں جناب، اس کو وراثت کا حصہ دیتے ہیں، کیوں بہانے بناتے ہو؟ وراثت کا حصہ آتا ہے 1 کروڑ، جہیز دے رہے ہو 10 لاکھ ادا ہو گیا، تمہیں نہیں پتا ہے کہ حرام کھا رہا ہوں؟ کعبے کی طرف منہ کر کے طواف کرنا منع ہے۔ بالغ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں نے مغرب کی نماز میں احرام کا ایک پلہ سر پہ ڈال دیا نماز میں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ نے مدینے پاک سے عمرہ کیا ہے اور اس کے بعد بال کینچی سے کاٹے، اگر آپ کے بال تھے اور سارے سر سے کاٹے ہیں ٹھیک ہے، ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ اگر ایک عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے دانت مصنوعی ہیں، نکالنے چاہیے؟ بالکل نہیں نکالنے چاہیے۔ کیوں نکالو جناب؟ داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا بار بار منڈانا گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک 1 مشت ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ائمہ اربعہ کا اتفاق کبھی حدیث کے بغیر نہیں ہوتا، کبھی سنت کے بغیر نہیں۔ اتفاق کا معنی ہے کہ پکی دلیل ہے۔ میں جب بٹوا ملا تھا میں نے بس کے دفتر میں جمع کرا دیا، اچھا کیا اپنے سر سے تم فارغ ہو گئے۔ اگر ہم نے روضہ رسول پہ کسی نے سلام کہا اور کہہ دیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ لائن لگتی ہے بوسہ دینے کے لیے، بوسہ دینا جائز ہے۔ اگر طواف میں لائن لگے، طواف کے بغیر بوسہ دینا جائز ہی نہیں۔ 27 رجب کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ روزے کا نہ رجبی منانے کا، یہ ساری بدعات ہیں جو گھڑی گئی ہیں۔ آپ کو احترام ہے، سارا مہینہ روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے رہو۔ اگر ہم حرمین الشریفین کے مقامات مقدسہ کی تصویر لیں، انسان اس کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے، جیسے جبل ثور ہے، جبل نور ہے، عرفات ہے، مسجد خیف ہے، مسجد میقات ہے، مسجد سید عائشہ، لیکن جاندار چیز اندر نہ آئے۔ کہتے کہ جن اگر کسی آدمی پہ مسلط ہو جائے، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، آپ کو بتائیں گے میں تو جانتا نہیں، یہ چونکہ ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے، تو یہاں بھی ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں بھی مسجد قباء کے قریب ایک شیخ ہیں، اور یہاں مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی سنا ہے، اور جدہ میں بھی ایک شیخ موجود ہیں، تو ان کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ وہ قرآن و حدیث سے علاج کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث